عمرے میں کیا کیا کام کرنے ہیں، کہاں سے کرنے ہیں، کس انداز سے کرنے ہیں، وہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے جب یہاں سے جانا ہے تو یہاں سے عمرے کا احرام ہم نے لاہور سے باندھنا ہے۔ لاہور سے جب عمرے کا احرام باندھیں گے، یہ یاد رکھیے گا کہ عمرے میں ٹوٹل کام 4 ہیں، 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ پہلے عمرے کا احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے کے بعد نیت کرنی ہے، تلبیہ پڑھنی ہے، تلبیہ پڑھنے کے بعد جب جہاز میں بیٹھ کر دل بڑا بے قرار ہوگا، رب کی رحمت پر ناز ہوں گے، مولا ہم بڑے گناہ گار تھے لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے کہ ہم تو تیری نافرمانیاں کرتے گئے لیکن تو پھر بھی ہمیں اپنے گھر پر بلا رہا ہے۔ اس انداز میں جب ہم احرام باندھ کر پہنچ جائیں گے مکہ شریف، سامان وغیرہ رکھیں گے اپنی بلڈنگ میں، سامان رکھنے کے بعد اب ہم نے جانا ہے اس پاک گھر کی زیارت کرنے کے لیے کہ جب بھی بندہ اس پاک گھر میں داخل ہوتا ہے، جب وہ پہلی نگاہ کرتا ہے، رب سے جو مانگتا ہے رب عطا کرتا ہے۔ آپ کے بھی ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ رب نے مجھ پر بھی کرم کر دیا، میں بھی آج رب کے گھر کی زیارت کروں گا، نظر جھپکنے سے پہلے جو مانگوں گا رب مجھے عطا کرے گا۔ سامان رکھنے کے بعد ہم نے جانا ہے مکہ المکرمہ میں۔ یہ دیکھیں مینار نظر آ رہے ہیں، یہ ایک گیٹ ہے جس کا نام باب عبدالعزیز ہے۔ ہم نے یہاں سے ان ہونا ہے، جب ہم نے یہاں سے داخل ہونا ہے تو ہم نے ہاتھوں کو باندھنا ہے، نظروں کو جھکانا ہے، اور مسجد میں جب داخل ہوں گے تو مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد اعتکاف کی نیت کریں گے۔ اور ہمارے ذہن میں یہ بات جو آج بھی ہم نے سنی ہے کہ جب بندہ مکہ میں جاتا ہے پہلی نظر پر آنکھ جھپکنے سے پہلے رب سے جو مانگتا ہے رب عطا کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں وہاں پر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ آج میں بھی رب سے جو مانگوں گا رب مجھے عطا کرے گا۔ اسی طرح جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ہم جب چلتے جائیں گے سیڑھیاں اترنی پڑیں گی۔ جو ہی ہم سیڑھیاں اترے، ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، سر کو جھکایا ہوا ہے، جو ہی سیڑھیاں اتر کر ہم اپنا سر اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ سامنے خانہ کعبہ کی تصویر ہمیں نظر آ رہی ہوگی کہ وہ خانہ کعبہ جس کی آج تک ہم تصویروں میں زیارت کیا کرتے تھے، آج ہم سب کی گناہگار آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ ہوگا۔ اسی طرح ہم وہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے، اور دعا کیا مانگیں گے؟ مولا میری جتنی زندگی ہے میں جو بھی دعائیں کروں انہیں قبول کرنا، کیونکہ رب کے گھر کا جلال بہت ہے۔ جو ہی پہلی نظر پڑے، نظر جھپکنے سے پہلے رب سے یہ مانگے کہ رب کے گھر پر جلال بہت ہے، نظر زیادہ جمتی نہیں ہے۔ اب ہم نے جب یہ دعا مانگ لی، دعا مانگنے کے بعد اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے عمرے کا احرام تو باندھ لیا ہے، اب آپ نے طواف کرنا ہے۔ طواف شروع کہاں سے کرنا ہے؟ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں حجر اسود والا کونا ہے، حجر اسود والے کونے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نے استلام کرنا ہے۔ استلام کرنے کے بعد اب ہم نے چکر لگانا شروع کر دینا ہے۔ یہ حجر اسود ہے، یہاں سے ہم نے طواف شروع کرنا ہے۔ اب یہاں سے ہم چکر اپنا شروع کریں گے۔ جب ہم چکر لگا رہے ہوں گے تو رب سے جو مانگیں گے وہ رب عطا کرے گا۔ اسی طرح ہم یہ دیکھیں کس طرح انہوں نے ہمیں 3D ایپ میں بتا دیا کہ جو بھی مسلمان یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ ان کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اب ہم نے پہلا چکر جب مکمل کر لینا ہے، یہاں پر آنے کے بعد پھر ہم نے استلام کرنا ہے۔ اسی طرح ہم نے 7 چکر خانہ کعبہ کے مکمل کرنے ہیں۔ اذهب مقام ابراہیم، جب ہم یہ 7 چکر مکمل کر لیں گے، 8 استلام کر لیں گے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہ ایپ ہمیں بتا رہی ہے کہ اب آپ نے مقام ابراہیم پر واجب الطواف نوافل ادا کرنے ہیں۔ مقام ابراہیم کی یہ زیارت کر لیں کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل سامنے ایک گولڈن کلر کی جالی ہے، وہاں پر آج بھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں کے نشانات موجود ہیں۔
اور ہم نے یہاں پر سن لیا کہ ہم نے 2 رکعت واجب الطواف بھی ادا کرنے ہیں۔ اگر یہاں رش ہے تو یہاں پر ادا نہیں کرنے، اگر رش نہیں ہے تو ہم یہاں پر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر رش کی صورت میں کہیں اور بھی ادا کریں گے ہمارا واجب ادا ہو جائے گا۔ جب ہم یہ 2 رکعت واجب الطواف نوافل ادا کریں گے، اس کے بعد ہمارے 2 کام رہ جائیں گے، 2 ہو گئے جو فرض تھے، اب 2 واجب ہیں وہ باقی ہیں۔ اب کیا واجب ہے؟ پہلا واجب کہ ہم نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ صفا مروہ کی سعی کس انداز سے کرنی ہے کہ ہم نے حجر اسود والی سائڈ سے برآمدے کی طرف جانا ہے، جاتے جائیں گے، وہاں پر ایک ہمیں شیشے کی دیوار نظر آئے گی، وہاں پر پہنچ کر ہم پھر استلام کریں گے۔ اب یہ دیکھیں صفا کا نقشہ ہمیں بتا دیا کہ یہ صفا ہے، یہاں پہنچ کر دعا مانگیں گے، دعا مانگنے کے بعد اب ہم نے جانا ہے صفا سے مروہ کی طرف۔ جو ہی ہم صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے تو تھوڑی دور چلیں گے، پھر ہمیں نظر آئے گی کہ ہمارے سروں کے اوپر چند سبز لائٹیں ہیں۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی ہم نے سبز لائٹوں کے نیچے ہونا ہے، ہم نے دوڑنا شروع کرنا ہے، اور ہمارے ذہن میں کیا بات آئے گی کہ رب نے مجھے موقع دیا ہے، میں آج حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، اور رب کو ان کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ جو بھی مسلمان تا قیامت مکہ جائے گا، صفا مروہ کی سعی کرے گا، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ادا کو ضرور ادا کرے گا۔ اب اسی طرح ہم نے صفا سے مروہ جانا ہے اور پھر مروہ سے صفا آنا ہے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، آخری چکر ہم نے صفا سے شروع کرنا ہے اور مروہ پر اختتام کر دینا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ 7 چکر مکمل کر لینے ہیں۔ جو ہی ہم 7 چکر مکمل کریں گے، ہر چکر میں ہمارے سروں کے اوپر سبز لائٹیں ہوں گی، مردوں نے دوڑنا ہے، عورتوں نے نہیں دوڑنا۔ اب 7 چکر مکمل کرنے کے بعد ہمارا ایک واجب مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا واجب جو ہے وہ اپنے بالوں کو منڈوانا ہے۔ جو ہی ہم اپنے بالوں کو منڈوائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا عمرہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ یہ ایک عمرے کی مختصر سی پریزنٹیشن تھی جو سعودی حکومت کی جانب سے آئی ہے۔ اب حج کا وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حج میں کیا کیا افعال ادا کرنے ہیں۔ حج میں ٹوٹل ایام 5 انہوں نے بتایا کہ 5 دن ہیں، 5 8 کو کیا کرنا ہے، 8 9 10 11 12 ذی الحج۔ اب جب حج کے دن آئیں گے تو 8 ذی الحج کو آپ نے کیا کرنا ہے، 8 ذی الحج کو وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے 8 ذی الحج کو مینا جانا ہے، جہاں پر آپ کے رہائش ہے وہاں سے آپ نے مینا جانا ہے، کیونکہ جو بندہ حج پر جاتا ہے، حج کے 3 فرض ہیں، 4 مقام ہیں، 5 دن ہیں، 6 واجبات ہیں۔ اب یہ پہلا جو دن ہے، پہلے دن آپ نے مینا جانا ہے۔ مینا کی یہ ہمیں نشانی بتا دی ہے، جو خیمے نظر آ رہے ہیں، انہی خیموں میں سے ایک آپ کا بھی خیمہ ہوگا جہاں پر آپ کو رہائش مل جائے گی۔ ان خیموں میں آپ نے جا کر اپنا سامان وغیرہ رکھ کر وہاں پر آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد 8 ذی الحج کو یہ دن آپ کا گزر جائے گا۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ 9 ذی الحج کو آپ نے کیا کرنا ہے، 48۔ 9 ذی الحج کو وہ دن ہے کہ جب بندہ مینا سے میدان عرفات جاتا ہے اور حج کا رکن اعظم ادا کرتا ہے۔ اب بندے نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمیں مینا سے عرفات کا رستہ بتا دیا کہ آپ نے عرفات اس انداز سے جانا ہے کہ آپ نے چلتے جانا ہے۔ جو ہی آپ عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں گے تو اب آپ نے وہیں پر رک جانا ہے غروب آفتاب تک۔ جو ہی غروب آفتاب ہو جائے گا پھر آپ نے 48، پھر آپ کو بتایا جا رہا ہے اغلق، پھر آپ نے عرفات سے مزدلفہ آنا ہے جہاں پر آپ نے واجب ادا کرنا ہے، رات وہیں پر گزارنی ہے۔ رات وہیں پر گزارنے کے بعد آپ نے وہاں پر
اپنا واجب ادا کرنے کے بعد آپ نے رمی کے لیے نکل آنا ہے۔ 10 ذی الحج کو آپ نے رمی کرنی ہے، مزدلفہ میں آپ نے کنکریاں اٹھانی ہیں۔ 10 ذی الحج کو آپ نے صرف بڑے جمرے کو کنکریاں مارنی ہے۔ اب جمروں کی آپ کو نشاندہی، یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، آپ نے اپنے خیموں سے اس کی طرف جانا ہے۔ جو ہی ہم جمرات کی طرف جائیں گے تو اس انداز سے وہ وہاں پر بھی بنی ہے کہ ہم منا سے اب جمرات کی طرف چلتے جائیں گے۔ پہلے چھوٹا جمرہ آئے گا، اس کو کراس کر دینا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ پہلا جمرہ ہے، یہیں پر سٹاپ کیجئے گا۔ یہ پہلا جمرہ ہے۔ پہلے دن 10 ذی الحج کو اس کو کراس کر کے آگے گزر جانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جمرہ آئے گا، اس سے بھی ہم نے گزر جانا ہے۔ اب تیسرا جمرہ، جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، وہاں پر پہنچ کر ہم نے 7 کنکریاں بڑے جمرے کو مارنی ہیں۔ اب بڑے جمرے پر پہنچ گئے، کوشش یہ کرنی ہے کہ جب کنکریاں لینی ہیں 7 نہیں بلکہ 7 کی بجائے 2-3 زیادہ لے لینی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو وہ نیچے سے اٹھانی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اٹھانے کے لیے نیچے جھکیں گے رش بہت زیادہ ہوگا، ہو سکتا ہے آپ نیچے ہی رہ جائیں۔ اور کنکری مارنے کا طریقہ دیکھ لیں کیا ہے کہ الٹے ہاتھ میں پکڑنی ہے کنکریاں، آپ سیدھے ہاتھ سے کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی جو ہی کنکریاں مار لیں گے، کنکریاں مارنے کے بعد اگر کسی کی قربانی کا ٹائم لیٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جو حج کا تیسرا فرض ہے وہ بھی ادا کر لوں، تو وہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آئے گا، وہاں پر حج کا جو تیسرا فرض ہے وہ ادا کرے گا۔ وہ کس انداز سے ادا کرنا ہے؟ جس طرح ہم نے پہلے سنا کہ جب ہم نے خانہ کعبہ میں آنا ہے، حجر اسود سے ہم نے طواف شروع کر کے حجر اسود پر ہی مکمل کر دینا ہے۔ اسی طرح ہم نے 7 چکر مکمل کر دینے ہیں، اور اس طرح جب 7 چکر مکمل کر دیں گے تو ہمارا حج کا جو تیسرا فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تعلیم یہ ایک مختصر سی پریزنٹیشن 3D ایپ کے ذریعے انہوں نے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنا حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔